بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹا پروپیگنڈا۔ معاویہ نے عبداللہ کو توڑنے پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے امام کی فوج میں یہ افواہ پھیلا دی کہ قیس ابن سعد بھی معاویہ سے ملحق ہو گئے ہیں، اور قیس کے ہمراہ فوج میں یہ افواہ اڑا دی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ بظاہر بہتر رکھ رکھاؤ کے افراد کو امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھیجا، جنہوں نے امام کے خیمے سے باہر نکل کر جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ خداوند عالم نے فرزند رسول کے ذریعے فتنہ ختم کر دیا، جس سے سن کر سادالو لشکر میں افراتفری مچ گئی اور کچھ سرفروں نے امام کو شہید کرنے کے لیے آپ کے خیمے پر حملے کر دیے۔ اس طرح بچا کچھا لشکر بھی پراکندہ ہو گیا اور مدائن سے واپسی پر ایک خارجی نے اچانک امام علیہ السلام پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں امام سخت زخمی ہو گئے اور آپ کی حالت بگڑنے لگی۔ معاویہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور منظم طور پر اپنی حکومت کے قیام کی تدبیریں کرنے لگا۔ البتہ اب بھی فرزند رسول کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر معاویہ کو یہ امید نہیں تھی کہ امام حسن علیہ السلام صلح کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح سادہ کاغذ کی صورت میں صلح کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد اگر وہ ان کو قتل کر دے گا تو جنگ کا الزام صرف ان کی شخصیت پر لگے گا اور وہ صلح کی دعوت دینے کے نتیجے میں قتل کے ارتکاب کے الزام سے بچ جائے گا۔ ایسے حالات میں امام حسن علیہ السلام نے حالات کا بخوبی جائزہ لے کر یہ محسوس کیا کہ اس طرح صلح کی شرائط پیش کرنے کا حق بھی آپ کو حاصل ہے، جس کے نتیجے میں معاویہ کی سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر اس صورت میں قیام کر کے شہادت کا انتخاب کر لیں گے تو باطل کی طرف سے صلح کی پیشکش کے نتیجے میں اس کے چہرے سے نفاق کی نقاب نہ اتر پائے گی اور فرزند رسول کے خون ناحق کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ البتہ آپ نے صلح کی پیشکش قبول کر لی اور صلح کے شرائط اس انداز میں پیش کیے کہ اس کے ذریعے باطل کی نقاب کشائی کے ساتھ امام کے عالی ترین مقاصد کی حفاظت کا بھی پورا خیال رکھا جا سکے۔